یہ بات یہ سکم یہ کھوکھلاپن نظام کا اپنی جگہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. عدنان آج صاحب اگر خود کو حوصلہ دینے کی بات کر لیں تو رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے ایسی سچویشن میں جب بھارت جو چاہے کرے. ابھی نیب صاحب نے اختلاف کیا اس بات سے کہ ہمارا کیس کمزور ہوگا اگر ہم بھی وہی کرتے ہیں جو بھارت نے کیا، لیکن ابو سر کا کہ جیسے کو تیسا اگر بھارت کسی بھی عالمی قانون کو روندتے ہوئے ایسے اقدامات کر لیتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے مشکل ہے ایسا کرنا؟ دانا نہیں، مشکل تو نہیں ہے. ایک پارلیمان سے قرارداد ہی پاس ہوگی اور وہ آپ ان کو صوبے کا درجہ دے کے اسپیشل سٹیٹس دے دیں. اس سے زیادہ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں ہمارے زیر انتظام ہے جی گلگت بلتستان کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کو صوبے کا درجہ دیا جائے. ان کے پاس پورا ایک صوبائی صوبے کا جیسے پنجاب سندھ کا ایک پورا نظام ہے، وہاں بھی ایک ایسا نظام بنے اور وہ ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا. زیادہ وہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوگی. لیکن جو کشمیر کا ایشو ہے نا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ اگر مزاحمت کرتے ہیں تبھی وہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں جتنی مزاحمت ہوگی اتنا ان کا کیس، بے شک وہ ان کی سپریم کورٹ کچھ بھی کہے، پارلیمان کچھ بھی کہے، لیکن اگر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے دہشت گردی کا ایک بیانیہ دنیا میں پھیلا اور اس کو ایک کرنسی ملی. تو انڈیا نے بڑی چالاکی سے جو کشمیر کی آزادی کی تحریک تھی اس کو دہشت گردی سے منسلک کر دیا اور سارا الزام پاکستان پہ ڈال دیا کہ یہ. لیکن ہم ابھی سکھ رہنما کے قتل کو کیش نہیں کرا سکے اس طرح جو کینیڈا کی سرزمین پر ہوا، حالانکہ پاکستان اس کو کتنا اچھا مرچ کر سکتا تھا ابھی کے اقدام سے. اچھا کلبھوشن یادو ان کا ایک ٹیررسٹ ہمارے پاس آتا ہے اور انڈیا اس پر بھی پاکستان کو گھسیٹ لیتا ہے، خود وہ پورا خطہ ہڑپ کر جائے پاکستان کچھ نہیں کر پاتا. یہ اب آپ کے جو پرائم منسٹر نواز شریف نے تو کبھی کلبھوشن کا نام ہی نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ایسے کام کیے جس سے انڈیا کو ہیلپ ملی. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے وزیر اعظم دیکھیں میرے ہوتے ہوئے 2 مرتبہ آئے اور ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے ورنہ ترقی نہیں کر سکتے. ان کے دور میں تو اتنی تجارت کھول دی کہ ہماری زراعت ہی بیٹھ گئی تھی، تمام زرعی اشیاء جو ہیں انڈیا سے آنی شروع ہو گئی تھیں. تو آپ ہمارے اندرونی تضادات بھی تو ہے نا، اندرونی طور پہ کمزور ہیں. اس کو کیسے یکجہت کیا جائے یہ بتائیں. یہ تو مجھے نہیں، میرے نہیں خیال کہ ہم یکجہتی کی طرف جا سکتے ہیں. ہماری اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں. اب ہم تو یہی اپنا موقف بھی بیان کر سکتے ہیں عوام کے سامنے، لیکن یہ کہ پاکستان جیسے کہ ابھی ہمارے دوستوں نے کہا، رانا صاحب نے کہا، ابوذر نے کہا، معاشی طور پہ بہت کمزور ہے، سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے. پھر ہماری ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے. ہم دنیا میں جا کے انسانی حقوق کا معاملہ اٹھائیں تو کہیں گے آپ کے اپنے ملک میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. اچھا انڈیا کے حوالے سے بھی انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی بہت رپورٹس آ چکی ہیں باقاعدہ اور یورپی یونین کی طرف سے بھی آ چکی ہیں، لیکن ان کا واویلا نہیں مچتا. حالانکہ جو وہاں پر جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اقلیتوں کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے اور باقاعدہ رپورٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہاں تسلسل ہے، آئین کی پاسداری ہے. پھر یہ بھی ہے کہ انڈیا جو ہے ایک بڑی طاقت ہے، معاشی طور پہ سب لوگ اس سے تجارت کرنا چاہتے ہیں. یورپ امریکہ کے انٹرسٹ اس سے وابستہ ہیں. پاکستان سے اس طرح عالمی برادری کے معاشی انٹرسٹ وابستہ نہیں ہے. تو جب ٹھوس معاشی مفادات آ جاتے ہیں تو اصول پیچھے چلے جاتے ہیں اور مفادات زیادہ غالب ہو جاتے ہیں. تو دنیا جو ہے اپنے مفادات کو اولیت دیتی ہے، اصولوں کو اولیت نہیں دیتی. یہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. کیا پاکستانی اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے.